نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ پر گفتگو کے ضمن میں آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت کی تفسیر بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے 250-300 صفحات بڑے سائز کے اور باریک رسم الخط میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تحریر کی ہے۔ بہرحال ہمارے اصل میں اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے ضمن میں جو باتیں ضروری تھیں وہ اس وقت آپ کے سموش گزار کی جا رہی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں، آج وہ مزید مبرہن ہو جائیں گے 3 حصے۔ 2 حصوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا آقا، مالک اور پروردگار ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے۔ اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ ان آیات پر گفتگو ہو چکی ہے، اب تیسرا اور آخری حصہ ہے، اور یہ اصل میں شرح ہے ایاک نستعین کی۔ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ وہ مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ مدد جس کی ہم درخواست کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے گا، جیسے پہلا حصہ جو ہے سورہ فاتحہ کا 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن جملہ ایک ہی بنتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک ہی جملہ ہے۔ اسی طرح یہ آخری حصہ بھی 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ بھی ایک ہی جملہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس صراط مستقیم ہی کی مزید تشریح ہے جو آ رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک مثبت تشریح ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ اس کی منفی تشریح ہے۔ اب آج سب سے پہلے تو ہدایت کے بارے میں گفتگو کرنی ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت در حقیقت صحیح سمت اور صحیح رخ پر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سمت کا تعین ہوتا ہے نظری بنیاد پر، فکری بنیاد پر، عقلی بنیاد پر، غور و فکر کی بنیاد پر، جانا کدھر ہے۔ اہدنا الصراط، اور اس ہدایت کے بے شمار مراتب اور مراحل ہیں۔ یہ کوئی ایسی بسیط شے نہیں ہے بس دے دی تو ایک دفعہ دے دی، ساری کی ساری دے دی۔ یہ درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہے، لہجہ بلہجہ ملتی ہے۔
لمحہ بلمحہ ملتی ہے، ہر قدم کے بعد اگلے قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس سے اگلے قدم پر پھر ہدایت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت پر آ گئے اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اس ہدایت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، فکری اور نظری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ چنانچہ ہدایت یہ بھی ہے جیسے کہ آپ سے کوئی شخص اگر کوئی اجنبی آپ کی آبادی میں آیا ہے، کوئی پتہ پوچھ رہا ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے اسے بتا دیا فلاں جگہ پر ہے یہ مقام، جو ہے جو مکان تم تلاش کر رہے ہو یا جو جگہ یا دفتر، اور آپ نے خوب اس کا نقشہ بھی کھینچ دیا، بتا دیا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانا ہے، پھر فلاں گلی میں مڑنا ہے، فلاں سڑک پر جانا ہے۔ یہ بھی ہدایت کا ایک مرحلہ ہے، اس کو بھی ہدایت کہیں گے، یہ بھی ایک رہنمائی ہے۔ ایک رہنمائی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چل پڑے اور اسے منزل تک پہنچا دیا، یہ ہے تکمیل ہدایت۔ اسی لیے جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے زبانوں پر جو ترانہ جاری ہوگا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اس جنت تک پہنچا دیا۔ ہدایت کا وہ تکمیلی مرحلہ ہدانا لہذا، یہاں تک ہمیں پہنچا دیا، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز نہ ہوتے ہدایت پانے والے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم یہ بحثیں کچھ کر چکے ہیں اس سے پہلے، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ ہدایت کے ویسے تو کوانٹیٹیٹیولی تو درجات بے شمار ہوں گے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ وہ تو انسان جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے کل یوم ھو فی شأن، اسی طریقے سے اس کا ایک عکس پرتو جو ہے بندہ مومن کی زندگی پر بھی ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ لیکن یہ کہ دو ہم اس کو درجوں میں یا قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہدایت کو۔ ایک ہے ہدایت نظری، فکری، علمی، اس کے بارے میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ فطرت انسانی میں ودیعت شدہ ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی محبت، دونوں چیزیں روح انسانی میں موجود ہیں، اور جو روح کے تقاضے انہی کو ہم فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو موجود تو ہے، جیسا کہ ہم دیکھ چکے سورہ فاتحہ میں بھی تو آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ ایک شخص اعتراف کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک تو پہنچا ہوا ہے، جس کی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ حضرت لقمان کی مثال قرآن مجید میں آئی ہے، اور دوسری بے شمار مثالیں، سلمان فارسی کی مثال ہو، یا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل، حضرت سعید کے والد، جو بہنوئی تھے حضرت عمر کے، تو یہ ہدایت جو تھی ان کی فطرت کے اندر وہ ابھر کر آ گئی تھی۔ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ میں خاص طور پر نام نہیں لے رہا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن میں تھے، لیکن آپ کے اخلاق عالیہ پہلے سے موجود تھے، اور آپ نے توحید کامل آپ کے اندر موجود تھی، آپ نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ تو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم، یہ دو الفاظ ہم نے بار بار استعمال کیے ہیں، ان سے انسان علمی، نظری، فکری ہدایت تک تو خود بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اس میں وحی کے ذریعے سے جو مزید ہدایت ملتی ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر یقین کی گہرائی اور